گرپ رکھتے ہیں۔ فرحان انجم ملغانی صاحب ہمارے مہمان ہیں، اسٹوڈیو میں تشریف لائے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ سینئر تجزیہ کار ہیں اور نوائے وقت ملتان کو ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت۔ ملغانی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں شاہد حمید بھٹا صاحب، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ان دونوں مہمانوں کی جو اسپیشلائزڈ ایریا ہے وہ جو معاشرتی سسٹم ہے ہمارا اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے، ان دونوں پہ یہ خاص گرپ رکھتے ہیں اور بڑے زبردست اینالسٹ ہیں اس معاملے میں۔ ملغانی صاحب، دو لفظ یوز ہوتے ہیں، پرسنل انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ۔ اگر ہم اس سوسائٹی کو بغور دیکھتے ہیں تو ہماری قوم جو ہے وہ کہیں پہ بھی نیشنل انٹرسٹ پہ موو نہیں کر رہی، جی بالکل، مطلب پرسنل انٹرسٹ پہ ہے، یا اگر اس سے بھی آگے چلی جاتی ہے تو وہ ڈپارٹمنٹل انٹرسٹ ہے، وہ پورا کا پورا گروپ ہے۔ اگر ہم پولیس کو دیکھ لیں، وکلا کو دیکھ لیں، جوڈیشری کو دیکھ لیں، اور باقی چیزوں کو، ڈاکٹر حضرات کو دیکھ لیں، وہ اپنے انٹرسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹروں کے انٹرسٹ میں کیا چیز ہے، ملک کا انٹرسٹ جاتا ہے تو وہ جائے۔ ٹریڈ یونینز آپ دیکھ لیں، جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، پلازے ہیں، بزنس انڈسٹریز ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے کہ ملک کو پیسہ دیں کہ ہم تو ملک بھلے پھولے گا، وہ نہیں کر رہے۔ تو ان دونوں میں گیپ کدھر ہے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل درست کہا، کیونکہ ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا کہ فرد ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی اسی کے گرد ہی گھومتا ہے۔ میں اس کو اسی طرح آپ کو تھوڑا سا وہ بتاؤں گا کہ بھئی کیونکہ ہمارے ہاں آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ جو قومی سوچ کے اوپر جو ہے نا انفرادی سوچ ہماری غالب آتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات جو ہیں اس کو اگر ہم ڈسکرائب کریں، اگر شروع سے قیام پاکستان سے ہی دیکھ لیں تو شروع کے کچھ جو ہماری 2 دہائیاں تھیں تو اس میں تو کچھ نہ کچھ ہمیں قومی جذبہ اور وہ نظر آتا تھا، اور اسی حساب سے آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا ملک ترقی بھی کر رہا تھا۔ کچھ نہ کچھ جو بھی ہم نے ترقی کی ہے وہ پہلے ہماری کچھ دہائیوں میں ہے، بعد میں تو ہمارا بگاڑ ہی پیدا ہوا ہے معاشرے میں، کیونکہ ایک قومی جذبہ تھا قیام پاکستان کے لیے۔ پاکستان کا نام کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس نعرے کے تحت ہمارا پاکستان جو ہے اس کے وجود میں آیا۔ بالکل، تو وہ جو دو قومی نظریہ ہے بیسیکلی، وہ ہماری ایک قومی نظریہ اس کو سمجھیں آپ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے ایز اے ایک قوم کے طور پہ ایک ملک حاصل کیا، تو اسی جذبے کے تحت ہم نے پہلے سٹارٹ لیا۔ جو ہمارا سٹارٹ تھا وہ بہت اچھا تھا، بعد میں اس میں انفرادیت اور یہ ساری جو اجتماعی سوچ سے ہٹ کے ہم انفرادی سوچ کی طرف جو کنورٹ ہوئے ہیں، اسی سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ اس نے جنم لیے ہیں، اور بہت زیادہ، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جب بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہوگی کہ جب ہم قومی سوچ سے ہٹ جاتے ہیں اور انفرادی سوچ پر آ جاتے ہیں تو وہ پھر قومیں جو ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی۔ اچھا ملغانی صاحب، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک پرابلم بڑھتا 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 اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ تباہی کی طرف لے کے جانا شروع کر دیتا ہے وہ پرابلم جو ہے، تو یہ جو ہماری قوم میں ذاتی مفاد کا پرابلم بڑھتا بڑھتا وہ ایک سیگمنٹ سے دوسرے سیگمنٹ میں گیا، پھر تیسرے سیگمنٹ میں گیا، پھر وہ پوری قوم میں سرکولیٹ ہو گیا، تو اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا جو بیسیکلی ذاتی مفاد کا جو فلسفہ بڑھ کے تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے ہمارے ملک کو، تو یہ نیچے سے گیا ہے، یعنی کہ ریڈی والا، ایک سائیکل والا، پنچر والا لگانے والا، یا دوسرا سبزی والا، یہاں سے یہ ذاتی مفاد پروان چڑھا ہے، یا ہم اوپر سے لے کے آتے ہیں جو بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں، بڑے بڑے مافیاز ہیں، ان سے یہ ٹریول کرتا ہوا نیچے آیا ہے؟ جی بالکل، آپ اس کو 2 حصوں میں جو آپ نے تک نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے، میرے خیال میں جو قومی وہ جو ایک بگاڑ پیدا ہوا ہے جو ہمارے ہاں، وہ قومی نصاب کا نہ ہونا، کیونکہ ایک اجتماعی سوچ نہیں ہے، ایجوکیشن جو ہے نا اس کا بنیادی کردار ہے اس میں، اور ہمیں اب ہمارے ہاں اب تک بھی جو ہے وہ انگریز کا دیا ہوا جو نظام تعلیم ہے وہ رائج ہے، اور ہم آج تک جو ہے بدقسمتی سے پاکستان کو ایک قومی نصاب ہی نہیں دے سکے۔ یہیں سے معاشرتی جو تقسیم ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور وہیں سے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے وہاں سے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک کلاس ہے جس کو آپ او لیول، اے لیول، اور دوسری انگلش میڈیم اس میں تعلیم دے رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے
آپ قومی زبان اور دوسرے جو علاقائی زبانوں میں اس میں تفریق پیدا کی ہوئی ہے ہم نے. تو یہ جو دو نظام ہے، دورہ نظام تعلیم جو ہے نا، یہ ہماری معاشرتی نظام کی بہت بڑی وجہ ہے. اور یہیں سے ہی ڈفرینسز جو ہیں وہ پیدا بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور بالکل ایک اینڈ پہ جا کر بہت بڑے مسائل یہاں سے جنم لیتے ہیں، کیونکہ ہم ایک کلاس نہیں کہ 2 سے 3 بلکہ کلاسز جو ہیں وہ مختلف قسم کی وہ پیدا کر رہے ہیں. والی ہیں، پھر وہ ایک کلاس سکولز ہیں، پھر بی کلاس ہیں، پھر مدرسے والے ہیں، وہ گورنمنٹ سکولز ہیں، وہ 4-5 سیکٹرز آپ نے. وہ معاشرتی جو تقسیم ہے وہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ قومیت کی طرف ہمیں لے کر ہی نہیں جا رہے. وہ جو بگاڑ ہے وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، نہ ہی اس کو کسی لیڈر نے یا کسی نے آج تک ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی ریسنٹ لاسٹ گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے قومی نصاب کو بڑا نعرہ لگایا، اس پہ بڑا کام بھی ہوا. لیکن اس سے پہلے آپ ویسے ہمارا آئینی پاکستان میں دیکھیں، آپ اس کو 18ویں ترمیم کے بعد سے یہ 25A کے تحت جو ہے یہ نصاب کی تیاری صوبوں کے انتظام میں دے دی گئی ہے. تو وہ اب قومی جو ایک ہمارا یہ قومی وہ نصاب کا جو ہے وہ اب صوبے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ صوبوں کی اس پہ چلا گیا. تو یہ ہماری یہ دیکھیں کہ ہمارے تھنک ٹیکٹرز نے اور جو آئین ساز ہیں انہوں نے کتنی بڑی ایک وہ اس میں فلاح ڈال دی ہے کہ اگر ہم قومی نصاب کو لاگو بھی کرنا چاہیں تو اگر کوئی صوبہ نہیں چاہتا تو اس میں کتنی بڑی رکاوٹ ہوگا.